بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں جی اس ویڈیو میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر پی ٹی آئی سراپا احتجاج ہے، سول سوسائٹی وکلا سراپا احتجاج ہے، لاہور کے اندر بھی بہت ہی بڑا جو ہے پروٹیسٹ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ نئے جو ہیں وہ احتجاج اور نئی جو پولیٹیکل پارٹیز اور دیگر جو تنظیمیں ہیں ملک کی، وہ جو ہیں اس احتجاج میں شامل ہو جا رہی ہیں۔ ان کے اپنے بھی کچھ کے مسائل ہیں، ذرا تھوڑا سا ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ جس طرح سے ٹریپ کر کے کے پی کے ہاؤس میں بلا کر ان کو اغوا کیا گیا، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور وہاں کے پی کے پورا جو ہے اس کے اندر ایک جو پہلے سے ایک نفرت ہے، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس نے سر اٹھا لیا ہے۔ اور پھر سب سے جو بڑی خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ آل شریف اور آل زرداری نے جس طرح 9 مئی کو کیا تھا، اسی طرح سے آج پھر جو ہے وہ رات کو علی امین گنڈا پور کو رینجر سے جو ہے اٹھوا کے اس کو کے پی کے جو ہاؤس ہے اس کے اندر توڑ پھوڑ کرا کے اور رینجر کو اس کام میں استعمال کر کے مزید نفرتیں بڑھائی ہیں۔ اور بالآخر جو ہے وہ وہی جو یاد تازہ کر دی ہے انہوں نے، جس طرح رینجر نے ایک سرکاری دفتر عدالت کے پریمیسز سے عمران خان کو بروٹل طریقے سے وہاں سے گرفتار کیا تھا، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اور چونکہ پولیس ان کی فیل ہو چکی ہے، حکومت فیل ہو چکی ہے، وہ مظاہرین کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ مظاہرین اور پی ٹی آئی اور سول سوسائٹی کے اندر جو نفرت ہے اس موجودہ حکومت سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ الیکشن کو چوری کر کے، یہ ووٹ کو چوری کر کے، اور یہ فارم 47 میں صفروں کو آگے پیچھے کر کے یہ حکومت مارز وجود میں آئی ہے۔ اس کا عوام کے ووٹ سے اور عوام کے مینڈیٹ سے اور الیکشن کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے یا جمہوری ایک جو طریقہ ہوتا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ایک صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو اٹھا کر میرا خیال ہے کہ یہ مرکزی حکومت نے بہت ہی سنگین غلطی کی ہے۔ اور پھر وہاں پہ کے پی کے اندر جرگے ہونا شروع ہو گئے ہیں، وہاں پہ قومی اسمبلی کا جو صوبائی اسمبلی ہے اس کی کے پی کے کی اس کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا، دیکھتے ہیں اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور مختلف جو قبائلی جرگے ہیں وہ بھی کال ہو چکے ہیں۔ ادھر سے جو احتجاج ہے بلوچستان وغیرہ سے، جو تحفظ آئین پاکستان پارٹی جس کی سربراہ جو ہیں وہ اچکزئی ہے، انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اور انہوں نے بھی ایک میٹنگ کی ہے اور اپنے لائحہ عمل کا جو ہے وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے جو ٹیچرز یونین ہیں پنجاب میں وہ سراپا احتجاج ہے، کسان یونینز اٹھ گئی ہیں، کیونکہ مریم نواز نے کسانوں کے بارے میں بہت نازیبا گفتگو کی ہے اور انہیں مافیا کہا ہے، جس نے پورے پنجاب کے کسانوں کو جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں کہ ان کو رنجیدہ کر دیا ہے اور ان کو احتجاج پر مجبور کر دیا ہے۔ جو ٹیچرز یونین ہے، چونکہ یہ پرائیویٹ سکول جو سرکاری سکول ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں کرنے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے وہاں بھی سراپا احتجاج ہے۔ تو جو اسی طرح بہت ساری جو کاروباری یونینز ہیں، وکلا ہیں لاہور ہیں، انہوں نے دیکھنا جی لاہور کے اندر جو عدالتوں کے اندر کچہریوں کے اندر وکلا کے دفاتر میں آنسو گیس جس طرح پھینکی گئی ہے، اور وہاں بھی وکلا نے، اور پشاور کے اندر وکلا کا بڑا ایک کنونشن ہوا ہے، تو اسی طرح سے کئی وکلا کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہوئے ہیں لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی۔ تو اس طرح سے تمام جو وکلا یونینز ہیں انہوں نے بھی سٹرائک کا اعلان کر دیا ہے، اور اس طرح سے یہ جو ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو ایک مخصوص دفتر کے اندر رکھ کر ان کو علیمہ خان اور عظمیٰ خان عمران خان کی بہنوں کو بھی ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس کال کو واپس لیں اور آئینی ترمیم کے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات جو تازہ ترین آ رہی ہیں، صحافیوں نے کچھ نے بریک کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تک وہ ماننے سے انکاری ہیں۔
تو دیکھتے ہیں اس پر کیا نیکسٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں جن کی اکثریت جو لیڈرشپ ہے یا تو روپوش ہے یا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ جو ہیں اپنے احتجاج کو مؤخر کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تازہ ترین فوٹیج ہیں وہ آج بھی جو رات کو یا صبح سے کچھ انہوں نے ریسٹ کی ہے، آگے پیچھے جو ہیں وہ ملکہ علاقوں میں وہ چھپے ہیں، ریسٹ کی ہے انہوں نے، ناشتے اور جو سونے کا نظام ہے ان کا سڑکوں پر ہوا ہے۔ اس کے بعد اب پھر وہ ٹولیوں میں جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور اس نئے تازہ دم دستے، نئے تازہ دم جو ورکرز ہیں وہ آس پاس سے آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ اب پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی کی ہوئی تھی میٹنگ رات گئے بھی، انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور آس پاس کے علاقے باقی جو اضلاع کی تنظیمیں ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کو بھی پی ٹی آئی نے کال کر دیا کہ وہ اپنے ورکرز اور بندے لے کر پہنچیں جو ہے وہ ڈی چوک۔ تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ آج رات جو ہے وہ اس حکومت پر مزید بھاری ہونے جا رہی ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی کل اجلاس بلا کر یہ آئینی ترمیم پاس کرانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ عوام، سول سوسائٹی، وکلاء، پی ٹی آئی یہ عدالتوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ آئین کے تحفظ میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس طرح سے میرا نہیں خیال کہ یہ ان کا غیر آئینی اقدام جو آئین کو مسل کرنے کا انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ کسی حد تک بھی کامیاب ہوتا نظر آئے۔ اور ادھر ایم این اے جتنے بھی ہیں پی ٹی آئی کے، وہ انہوں نے سیف کر لیے ہیں، ابھی جو ہے ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اس لیے یہ مختلف اب زرتاج گل کو بھی انہوں نے اٹھا لیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے ایک فسطائیت کا جو ایک نظام ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، لیکن جو ورکرز ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ شیلوں کا جو استعمال ہو رہا ہے، آس پاس گھروں کے اندر جو لوگ اور بچے ہیں وہ بھی جو ہے وہ پریشان ہے۔ اور پھر اس طرح سے جو رات گئے کل جو اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس نے حکم دیا تھا، ایک مبہم سا حکم جس میں کسی کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کریں۔ بہرحال اس میں انہوں نے ایک یہ اچھی بات ہے کہ جس طرح گورنمنٹ کو انہوں نے ہدایت کیا ہے کہ جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو ایک جگہ دیں، آپ مختص کریں ان کے لیے جگہ، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کی رات جو ہے وہ کیا چلتا ہے۔ کارکن بڑے چارج ہیں، ابھی جو قافلے ہیں ان کی قیادت کے لیے علی امین گنڈا پور کے بھائی اور اعظم سواتی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اس کی قیادت کریں گے، لیکن جو کارکن ہیں ان کو ایک طرح سے اپنے قیادت پر غصہ تو ہے، لیکن کارکن اب عمران خان کی کال کے بغیر واپس جانے کو کسی صورت بھی وہ راضی نہیں ہے۔ تو یہ حکومت جو کچھ بھی ہتھ کنڈے استعمال کر لی ہے، آج کی تازہ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، جس طرح سے قافلے پہنچ رہے ہیں، اور پھر جو سب سے خطرناک بات ہے جو انہوں نے فوج کو اور رینجرز کو عوام کے سامنے کھڑا کیا ہے۔ رینجرز کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، پہلے بھی عمران خان کو جو غلط طریقے سے گرفتار کر کے عوام کو اشتعال دلایا تھا، پھر انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کر کے علی امین گنڈا پور کی اشتعال دلانے کی کوشش کی ہے، لیکن پرامن پی ٹی آئی کے ورکرز کتنے ٹرینڈ ہیں کہ انہوں نے کہیں سے بھی جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ایک تنکا اور گملہ نہیں توڑا، لیکن یہ گلو بٹوں کے داخل کر کے اور پھر ان سے کچھ گاڑیاں انہوں نے تڑوائی ہیں، کچھ اور نقصانات کروایا ہے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے ورکر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کمیٹڈ ہیں، وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، نوجوان ہیں، جذبہ ہے، لیکن عقل کے ساتھ وہ کام لے رہے ہیں، وہ بڑے طریقے سے جو ہے۔ پھر سب سے خطرناک کام جو انہوں نے پولیس والوں کو گرفتار کر کے کچھ کو کے پی کی پولیس کو لوگوں کو گرفتار کرے، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ دہشت گرد تھے، اور پھر کچھ افغانیوں کو انہوں نے کہا ہے کہ جی افغانی گرفتار کیے ہیں۔ یہ جو بھی آپ ہتھ کنڈے استعمال کر لو، جو بھی آپ سازشیں بنا لو، جو بھی آپ، کیونکہ اب تو وہاں کھڑے ہو کر لوگ کہتے ہیں ڈالو 9 مئی ہم پر، تو میرا خیال ہے لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں، وہ شیل کے ساتھ اب انجوائے کر رہے ہیں، شیل گرتے ہیں وہ ان کو انجوائے کرتے ہیں، وہ بھاگتے نہیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب وہ عادی ہو چکے ہیں، نئے فوٹیج ہیں، نئی اطلاعات ہیں، اپڈیٹس ہیں، ہم اپنے چینل پر بھی کرتے رہیں گے، مختلف ویڈیو چینل بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔